سوال کرنے والا کوئی اور ہائی لیول کا آدمی ہے اور جواب دینے والا اور بڑا ہے تو سوال بھی وہی ہے، جواب بھی وہی ہے، مگر اس کا ویلو بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھو معراج کا مقام ہے اور سوال کرنے والے مصطفیٰ ہیں اور جواب دینے والا ان کا خدا ہے۔ نہ مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے بندوں میں، نہ خدا سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب کتنا اہم سوال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ پروردگار عالم تو یہ تو بتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے صفی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نے خلیل اللہ بنایا، the best friend، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نے کلیم اللہ بنایا، he talked to you، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اسپیشل سول بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ مٹی کے پرندے بناتے اور اس میں پھونک دیتے پڑھ کے تو اس میں جان پیدا ہو جاتی، وہ اڑ کے بھاگ جائے۔ سبحان اللہ۔ کسی بیمار پر اپنے ہاتھ کو پھیر دیتے تو اس کی ساری بیماری دور ہو جاتی۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا روح اللہ، the soul of اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پروردگار عالم ان انبیاء کرام کو اتنا لمبا ٹائٹل تو نے دیا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو نجیب اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، اے اللہ آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو نے مجھ کو کیا بنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، عظیم الشان جواب آتا ہے کہ میرے محبوب جو تم نے ٹائٹل کا ذکر کیا، یقیناً میں نے سارے نبیوں کو یہ ٹائٹل دیا۔ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، میں نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، میں نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، مگر اے محمد مصطفیٰ میں نے آپ کو حبیب اللہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور حبیب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا خدا کی رضا چاہتی ہے اور خدا اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اور ذکر کی بات جب آگے حدیث کی کڑی سنو، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی پر بس نہیں کیا، بلکہ پروردگار عالم نے بتایا کہ اے محبوب میں آپ کو حبیب اللہ بنایا، آپ کی مرضی میں چاہتا ہوں اور ساری خدائی میری مرضی چاہتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اے مصطفیٰ میں نے آپ کو یہ بھی گفٹ دیا ہے کہ میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مصطفیٰ اب دنیا میں کوئی بھی میرا نام پکارے گا، اب دنیا میں کوئی بھی میرا ذکر کرے گا تو تمہارا ذکر ساتھ ساتھ میں ضرور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب اللہ کا ذکر ہوگا رسول اللہ کا ذکر ضرور ہوگا۔ اور یہ کس نے کہا؟ پروردگار عالم نے فرمایا۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند کیا کہ آپ کا میلاد بھی ہوگا، آپ کی پیدائش بھی ہوگی، آپ کی تعریف بھی ہوگی، آپ کی سیرت بھی بیان ہوگی، آپ کی صورت بھی بیان ہوگی، آپ کتنے حسین ہیں وہ بھی لوگ بیان کریں گے، آپ کتنے جمیل ہیں وہ بھی لوگ بیان کریں گے، آپ کتنے صابر ہیں وہ بھی لوگ بیان کریں گے، آپ صاحب قرآن ہیں وہ بھی لوگ بیان کریں گے، آپ سب سے اچھا دین لے کر آئے وہ بھی لوگ بیان کریں گے، آپ کا دین سارے دینوں سے افضل وہ بھی لوگ بیان کریں گے، آپ کا وجود سارے لوگوں کے وجودوں سے افضل ہے مصطفیٰ وہ بھی لوگ بیان کریں گے۔ رب نے فرمایا اے محبوب یہ انسانوں کی مخلوق تو الگ ہے بلکہ دریاؤں میں مچھلیاں بھی آپ پر درود بھیجیں گی اور وہ بھی آپ کے میلاد کا ذکر کریں گی۔ اور
یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا ذکر ہے کہ ساری مخلوق میلاد مصطفیٰ مناتی ہے. یہاں تک کہ درخت بھی خدا اور اس کے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اور پوری دنیا میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اور چہل پہل کا ذکر پوری دنیا میں ہوتا ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد مصطفیٰ پر نعت لکھی اور پھر عرض کیا، بارگاہ مصطفیٰ میں محبت کا نذرانہ پیش کیا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. اور تڑپ کے بولو سبحان اللہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے. ایک ہی شخص کو تکلیف تھی اور وہ ابلیس. So why people are celebrating this Mawlud al-Nabi? Why they are mentioning the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Because the mission of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is against the mission of Shaitan. So Shaitan does not want, Shaitan never wants anyone to do the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی کے ذکر کو بلند کرتا جا رہا ہے، بلند کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ انسان، جنات، درند، پرند، سارے اینیملز اپنی اپنی زبانوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرتے جا رہے ہیں. When we talk about the Mawlud, sometimes people want to know the evidence. What is the evidence? Sometimes they also come with funny excuses that we have never seen all these in Quran and Hadith. You ask them, have you gone through all Quran? Have you gone through all Hadith? Have you understood the Quran properly? I can mention one ayah which is absolutely talking about the Mawlud al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Para number 3, Surah Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. The whole complete ayah is absolutely about the Mawlud al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And it is up to you the way you take the ayah. It is absolutely up to you the way you take and translate it. If you translate any ayah in the light of Quran and Hadith and with the love of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then each and every single ayah of the Quran is about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. There are so many ayah in the Quran which are absolutely in the praise and the support of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. In the ayah which I have mentioned, Surah Al-Imran, para number 3, it is talking about the Mawlud al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, is about the function, is about the special meeting before our birth. Before Allah subhanahu wa ta'ala created anything else, He had a special meeting, not on the earth, on the skies, heavens. And who were in the meeting? All Anbiya Ikram alayhimus salatu wa taslim. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that, oh my Anbiya, my Nabi, I am giving you the nubuwwat and prophecy. But it is in the sadaqah and the wasila of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Allah subhanahu wa ta'ala said, today I want to make it clear for you that I am sending you to pass my message to nations.
And I'm giving you the kalima for you and your nation as well. Allah subhanahu wa ta'ala says that the kalima you are going to read, your kalima is going to be the kalima of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You teach your ummah and nation and qawm to read the kalima through your kalima, but your kalima is going to be the kalima of Nabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. इसलिए तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह. Great. ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह. लेकिन खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह. लेकिन अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपको अपना कलमा नहीं, मेरे नबी का कलमा पढ़ना पड़ेगा. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की कौम और उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह. मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. और ये महफिल अल्लाह ताला ने अंबिया की बुलाकर वहां बताया कि मेरा महबूब आएगा, वो तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करेगा, तुम्हारे दीन की भी तस्दीक करेगा, तुम्हारी नबूवत की भी तस्दीक करेगा, तुम्हारी आमद की भी तस्दीक करेगा. मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी और ड्यूटी देता हूँ कि तुम जहाँ रहना मेरे नबी का जिक्र जरूर करते रहना, मेरे नबी की आमद का तज़किरा करते रहना, मेरे नबी का गुण गाते रहना, मेरे नबी की कलमा पढ़ते रहना, मेरे नबी पर नाजिल होने वाली किताब के बारे में सोचते रहना. और वज़ीम शान जब किताब आ जाए तुम्हें मिले तो उस किताब को अपने सीने से लगाकर दिल में उतार लेना, यही ईमान की जान होगी. तो what is this? This is absolutely about the Mawlud al-Nabi, and this is what we are doing it today. We are doing the zikr of Allah. We are doing the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are mentioning that the arrival of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is one of the biggest bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. That's what we are doing here. Subhanallah. Subhanallah. We are mentioning the bounties and the beauties and the qualities of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are reading the particular selected ayah in the Quran which talks about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We are mentioning the hadith, particular hadith which are in the glory of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And that's what we call the Mawludun Nabi, Zikrullah and Zikr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. आका कौन मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील अल्लाह ताला ने खुद अपने आका अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया. अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है. और दरूद के बारे में one beautiful hadith about दरूद. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when you read the darood upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam once, out of that darood Allah subhanahu wa ta'ala creates one beautiful angel. Subhanallah. Whenever you read the darood upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala creates one beautiful angel out of that darood. And what is the duty of that beautiful angel? The duty of that beautiful angel is to keep asking for forgiveness for you until you are alive. So imagine one angel who is completely innocent, does not commit any sin. That angel is absolutely 24 hours, day and night, is busy asking your forgiveness. He is calling, knocking the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala on your behalf. How lucky you are that angel is asking for Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you on your behalf, for your forgiveness. He is repenting on your behalf. वो फरिश्ता आपकी पूरी जिंदगी आपके लिए आपकी तरफ से दुआएं मग़फ़िरत करता रहता है. अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नबी पर दरूद भेजने वाले के नाम से जो फरिश्ता पैदा होता है
وہ درود